حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے طیب طاہر مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس طیب طاہر مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، پھر اس مال کی پرورش کرتا ہے جس طریقے سے کوئی انسان چھوٹے بچڑے کو خریدے پھر اس کی پرورش کرے، جب وہ بڑا ہو جائے تو مالک کو وہ زیادہ قیمت دیتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے صدقہ کرنے والا جب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگا تو پہاڑوں کی مثل اس کے سامنے اس کے ثواب آئیں گے۔ وہ مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے بار الہ، میں نے تو یہ ثواب نہیں کیا۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا، اے بندے، تو نے یہ ثواب کیا اور تو نے جو چھوٹے چھوٹے صدقے کیے میں ان کی پرورش کرتا رہا، اب یہ پہاڑوں کی مثل بن چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے، اور جو انسان جس حیثیت کا ہوتا ہے وہ اس حیثیت کے مطابق صدقہ کرتا ہے۔ جس کی جو حیثیت ہو وہ اس حیثیت کے مطابق جب صدقہ کرتا ہے اپنے طیب طاہر مال سے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو دنیا کے اندر بھی برکت عطا فرماتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو اجر دے گا۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی زوجہ نے آٹا گوندا۔ آٹا گوندنے کے بعد آپ لکڑیاں لینے کے لیے باہر گئیں تاکہ میں لکڑیاں جمع کر کر لاؤں اور آگ جلاؤں اور ان روٹیوں کو پکاؤں۔ لیکن جب آپ باہر چلی گئیں تو دروازے پر ایک سائل آیا اور اس سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ آٹا دے دو، مجھے ضرورت ہے، میرے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اگر آپ لوگ آٹا دے دو گے تو میں گھر جا کر روٹیاں پکاؤں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ حضرت حبیب عجمی نے وہ آٹا اٹھا کر اس سائل کو دے دیا۔ جب سائل آٹا لے کر چلا گیا، حضرت حبیب عجمی کی زوجہ آئیں اور پوچھا آٹا کہاں گیا؟ حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ غریب سائل نے مجھ سے مانگا، میں نے وہ آٹا اسے عطا کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آپ کی زوجہ بڑی غضبناک ہوئیں، بڑی ناراض بھی ہوئیں، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک تھال بھرا ہوا گوشت کا اور بہت ساری روٹیاں لے کر آیا۔ حضرت حبیب عجمی نے وہ روٹیاں اور گوشت قبول کیا، گھر میں لے کر آئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کی بندی، ہم نے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ نے وافر مقدار میں ہمیں عطا کر دیا، اور تم نے تو فقط آٹا دیا، دیکھو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس کے بدلے میں پکی ہوئی روٹیاں بھی دیں اور اس کے بدلے میں ہمیں گوشت بھی عنایت فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، جو شخص بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، مالک کائنات اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس کو دنیا و جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر آیا، بعض لوگوں نے تو صدقہ کیا تو مالک کائنات نے اس صدقے کی بدولت وہ جہنمی تھا اس کو جنتی کر دیا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو بہت ہی بخیل تھا، اس کو لوگوں نے ملعون کا لقب دیا ہوا تھا، ہر کوئی اس کو ملعون کہہ کر پکارتا۔ ایک مرتبہ ایک مجاہد اس ملعون کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ملعون، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ اسلحہ عنایت کر دو، اللہ عز و جل اس کے بدلے میں تجھے جہنم سے آزادی نصیب کرے گا۔ اس بخیل نے منہ بنایا اور منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجاہد جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو اس بخیل کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بھائی اس مجاہد نے مجھ سے اسلحہ مانگا اور اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، چلو ایک تلوار ہی تو ہے، اس کو دے دیتا ہوں، شاید کہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی نصیب کر دے، کیونکہ مجھے تو لوگ بخیل کہتے ہیں، ملعون کہتے ہیں، کیا پتا یہ نیکی اللہ میری قبول کر لے۔ وہ دوڑا ہوا گیا مجاہد کے پاس اور اس کو بلا کے لے کر آیا اور اس کو تلوار دے دی جہاد کے لیے۔ وہ مجاہد بخیل سے تلوار لے کر جا رہا تھا، راستے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کافروں سے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تم تو غریب آدمی تھے،
یہ تلوار تمہیں کہاں سے ملی؟ تو اس مجاہد نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر جو بخیل رہتا ہے جس کو لوگ ملعون کہتے ہیں اس نے مجھے یہ دی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب اس ملعون کی بستی سے گزرے اور اس ملعون نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ چلو اللہ کے نبی کی زیارت بھی کر لوں۔ اور جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ نیک بندہ رہتا ہے جو 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کا خلیفہ ہے، چلو ان سے بھی ملاقات کر لوں اور ان کی زیارت کر لوں۔ اب وہ زیارت کی نیت سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھ رہا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ کو وحی کی کہ اے عیسیٰ، یہ جو ملعون آ رہا ہے اب اس کو خوشخبری دے دو کہ جو تو نے اللہ کی راہ میں تلوار کو صدقہ کیا اور میری زیارت کے لیے آیا، اللہ رب ذوالجلال نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور تجھے میرے ساتھی کا جنت میں پڑوسی بنا دیا ہے۔ جب وہ شخص آیا، حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، حضرت عیسیٰ کی زیارت بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ملعون کو خوشخبری دی کہ تو خوش ہو جا، تو نے جو اللہ کی راہ میں ایک تلوار صدقہ کی تھی، اس ایک تلوار کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنتی کر دیا ہے، اب تو جنت میں میرے ساتھی کا پڑوسی ہوگا۔ جب اس ساتھی نے سنا، حضرت عیسیٰ کے ساتھی نے، وہ کہنے لگا اے عیسیٰ، میں تو اس ملعون کے ساتھ جنت میں نہیں رہوں گا، اللہ کی قسم میرا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں ایک نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یہ تکبر کیا، اللہ رب ذوالجلال نے دوبارہ وحی کی کہ اے عیسیٰ، تیرے ساتھی نے تکبر کیا ہے، جا اب میں اس کو جہنم میں ڈالتا ہوں اور اس بخیل کو جنت میں داخل کرتا ہوں، اور اس کی جو وراثت تھی جنت میں تیرے دوست کی، وہ بھی میں اس بخیل کو عطا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نوجوانوں، اس بخیل نے معمولی سا صدقہ کیا اور اللہ رب ذوالجلال نے اس صدقے کو قبول کر کے اس کو دوزخی سے جنتی کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ جتنی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق صدقہ کرتے رہیں تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ہر دنیاوی ناگہانی آفات سے بچائے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیاب و کامران کر دے۔